بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو اسلامی تہذیب و ثقافت کے حوالے سے، لیکن پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ تہذیب کسے کہتے ہیں۔ تہذیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لغوی معنی کاٹ چھانٹ کرنا، درست کرنا، اصلاح کرنا، کسی چیز کو خالص کرنا ہے۔ اس کی اصطلاحی تعریف آسان الفاظ میں یوں کی جا سکتی ہے کہ تہذیب سے مراد کسی بھی قوم کی زندگی گزارنے کا انداز، زندگی کی رسم و رواج اور طور طریقے، جن کی بنا پر وہ قوم دیگر اقوام کے مقابلے میں اپنی الگ پہچان بناتی ہے، تو وہ طور طریقے، وہ زندگی گزارنے کا انداز تہذیب کہلاتا ہے۔ تو تہذیب کی اس تعریف کی روشنی میں اسلامی تہذیب کی تعریف یوں بنے گی کہ اسلامی تہذیب سے مراد زندگی گزارنے کا وہ طور طریقہ، رہن سہن کا وہ انداز جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے تشکیل دیا۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کی اگر خوبیوں اور خصوصیات کی بات کریں، اسلامی تہذیب اپنے دامن میں بہت سی خصوصیات سمورے ہوئے۔ ان خصوصیات کو ہم آج کی گفتگو میں مختصر طور پر ذکر کریں گے۔ سب سے نمایاں خصوصیت اسلامی تہذیب کی عقیدہ توحید ہے۔ اسلامی تہذیب میں عقیدہ توحید کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اور اسلامی تہذیب میں شرک کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ایک خدا کو ماننا ذہنی یکسوئی کا سبب بھی ہے اور عقل سلیم کا تقاضا بھی، جبکہ اسلام کے علاوہ اگر ہم دیگر تہذیبوں کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمیں ایک سے زیادہ خداؤں کا تصور مختلف تہذیبوں میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر عیسائیت 3 خداؤں کا تصور پیش کرتی ہے عقیدہ تثلیث کی شکل میں۔ اسی طرح ہندو تہذیب تو بے شمار خداؤں کا تصور پیش کرتی ہے۔ اسی طرح مجوسی تہذیب ہمیں 2 خداؤں کا تصور پیش کرتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اسلامی تہذیب خدائے وحدہ لا شریک کا تصور پیش کرتی ہے۔ لہذا مسلمان ایک ہی خدا کو معبود اور نفع نقصان کا مالک جانتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وہ بلا خوف و خطر زندگی گزار سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں معبود حقیقی کی عبادت کر رہا ہوں اور اسی کو، سچے خدا کو ہی اپنا معبود مانتا ہوں۔ جب میں سچے خدا کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں تو پھر مجھے کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشہور شعر ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو جنت۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں دوسری اہم ترین خصوصیت انسان کی عظمت ہے۔ مغربی تہذیب کی اگر ہم بات کریں، مغربی تہذیب میں انسان کو پیدائشی گناہ گار قرار دیا گیا ہے۔ عیسائیوں کا ماننا ہے کہ انسان پیدائشی لعنت کا مستحق ہے، لیکن اس کے برعکس ہم اسلامی تہذیب کی بات کریں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی ذلت والے تصور کی نفی فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم۔
ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ ہی نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہ تمام آیات اسی تصور کو مضبوط کرتی ہیں کہ انسان پیدائشی طور پر کسی بھی لعنت کا مستحق نہیں ہے۔ انسان پیدائشی طور پر معزز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب عزت بنایا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اپنی بدعمالیوں کے ذریعے اپنے نفس کی شرارتوں کے ہاتھوں بہت کر اپنی زندگی کو برائیوں کے راستے پر ڈال دے، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجا تھا اس کو ذلت سے بدل ڈالے اور اپنے آپ کو ایک اچھے انسان سے برا انسان بنا ڈالے، تو یہ اس کی بنیاد انسان کے عمل پر ہے۔ تو عمل کی بنیاد پر تو کوئی انسان برا ہو سکتا ہے برے اعمال کرنے کی وجہ سے، لیکن پیدائشی طور پر کوئی بھی انسان محض اس وجہ سے برا نہیں ہوتا کہ وہ انسان ہے۔ اسلامی تہذیب نے اس تصور کی نفی کی کہ انسان پیدائشی طور پر ذلیل ہے یا لعنت کا مستحق ہے یا پیدائشی طور پر گناہگار ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب کی ایک اور نمایاں خصوصیت مساوات ہے۔ مساوات کا مطلب یہ ہے کہ تمام انسان ہونے میں برابر ہیں۔ کسی انسان کو دوسرے انسان پر برتری یا فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر بھی اس تصور کو تعلیم فرمایا۔ قرآن کریم کی اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ شاید کا مفہوم یہ بنے گا کہ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اور پھر تم کو مختلف قبیلوں اور برادریوں میں بنایا، جس کا مقصد صرف اور صرف تمہارا باہمی تعارف اور ایک دوسرے کو پہچاننے میں آسانی پیدا کرنا تھا۔ تم میں سے عزت کا معیار، عزت اور ذلت کا تمہارے اندر معیار جو ہے وہ ہرگز تمہارے قبیلے یا تمہارے خاندان نہیں ہے، بلکہ تمہارا تقوی، تمہاری پاکیزگی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ایھا الناس ان ربکم واحد وآباکم واحد۔ اے لوگوں، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہارا خدا بھی ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اسی طرح کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے۔ تمام انسان برابر ہیں۔ کوئی انسان محض اس وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ وہ جناب فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا فلاں علاقے کا رہنے والا ہے یا فلاں نسل سے اس کا تعلق ہے یا یہ مال و دولت والا ہے یا صاحب اقتدار ہے،
تو ان تصورات کی اسلامی تہذیب میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، کوئی انسان کمزور نہیں ہے دوسرے کے مقابلے میں عزت کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مرتبے پر پیدا کیا۔ اب برتری کا معیار صرف اور صرف ایک ہے، وہ ہے تقویٰ۔ جو انسان جتنا تقویٰ حاصل کرے گا اتنا زیادہ معزز ہوتا چلا جائے گا۔ جو زیادہ متقی ہوگا زیادہ معزز ہوگا، جو کم متقی ہوگا وہ کم معزز ہوگا، اور جو متقی نہیں ہوگا، جو تقویٰ اختیار نہیں کرے گا، وہ کسی فضیلت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم مسلمانوں کو بالخصوص اگر معاشرے میں معزز بننا ہے دوسروں کے مقابلے میں، تو پھر اپنے دل میں تقویٰ کو جگہ دینی چاہیے، تقویٰ کے اصول میں کوشاں رہنا چاہیے، اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور حقیر نہیں جاننا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم اسلامی تہذیب کی خصوصیات کی بات کریں تو ایک بہت اہم خصوصیت اسلامی تہذیب میں رواداری ہے۔ رواداری کا مفہوم بھی سمجھ لیجیے۔ رواداری کا مطلب ہے دوسروں کو برداشت کرنا، دوسروں کو سفیز دینا، دوسروں کو اس بات کی اجازت دینا کہ وہ مسلمانوں کے ممالک میں، مسلمانوں کے زیر تسلط علاقوں میں اپنے عقائد و نظریات کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں، اپنے مذہبی رسوم و رواج کو ادا کر سکیں۔ مسلمان اپنے عقائد و نظریات دوسروں پر مسلط نہ کریں، یہ چیز رواداری ہے۔ اسلام بہت معتدل اور روادار مذہب ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجیے کہ اسلام تمام نبیوں کو مانتا ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار کرنے والا شخص بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تمام نبیوں پر ایمان لائیں۔ قرآن کریم میں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے نبیوں کے بیچ یہ فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مان لیا اور کسی دوسرے نبی کا انکار کر دیا۔ ہم عیسائیوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یہودیوں کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ درجے کے تمام انبیاء کرام کو ہم نبی مانتے ہیں، ان کو نبی برحق جانتے ہیں، اور ان کی نبوت پر ایمان رکھنا فریضہ دینی سمجھتے ہیں۔ اسی طرح ہم تمام الہامی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے، ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان اور ان کی کتاب پر بھی ایمان ہے، ہمارا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی کتاب پر بھی ایمان ہے، اور ہمارا ان کتابوں پر بھی ایمان ہے جو ہم تک نہیں پہنچی۔ یہاں پر ایک بات ضرور سمجھ لیجیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حضرت موسیٰ کی کتاب تورات پر یا حضرت عیسیٰ کی کتاب انجیل پر ایمان ہے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ موجودہ زمانے میں جو تبدیل شدہ اور لوگوں کی اپنے ہاتھوں سے اور اپنی پسند کی کتابیں بنا کر جن کا نام تورات یا انجیل رکھ دیا گیا ہے، جو فی زمانہ رائج ہیں، ان پر ایمان نہیں ہے، بلکہ ہمارا اس تورات پر، اس سچی تورات پر ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور جو ہمارا اس انجیل پر ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔
اسی طرح ہمارے قرآن کریم کی اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر تقریباً 700-800 سال مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اگر مسلمان زبردستی لوگوں پر اپنے نظریات کو مسلط کرتے تو شاید ہندوستان میں کوئی ایک بھی غیر مسلم باقی نہیں رہتا، لیکن چونکہ دوسروں پر اپنے نظریات کو تھوپنا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، لہذا اسلامی حکومت کے باوجود مسلمانوں نے کبھی غیر مسلموں کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، تبلیغ و ارشاد کا کام جاری رہا، جس کے نصیب میں ہدایت تھی، اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت عطا فرمائی اس نے دامن اسلام میں پناہ لے لی، جو محروم رہا سو محروم رہا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان 1000 سالہ بادشاہت کے باوجود بر صغیر میں تعداد میں کم ہی رہے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل جاتی ہے کہ یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے طور پر پھیلا، اس پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد سی بات ہے۔ ہندوستان کے تناظر میں ہی یہ بات واضح طور پر کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہوتا کہ اسلام کو تلوار کے زور پر پھیلانا ہے تو پھر ہندوستان میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، وہ اپنے نظریات کو تلوار کے زور پر 1000 سالہ بادشاہت کے دوران آسانی سے مسلط کر سکتے۔ لہذا یہ اسلامی تہذیب کی خوبی اور اس کا حسن ہے کہ اسلامی تہذیب ایک روادار تہذیب ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے، آج کل بدقسمتی سے رواداری کے نام پر حق و باطل کو خلط ملط کیا جا رہا ہے۔ لوگ رواداری کا یہ مفہوم بیان کرتے ہیں، بالخصوص ہمارا میڈیا اور سو کالڈ لبرل لوگ، کہ اسلام اور دیگر مذاہب کے بیچ کوئی فرق نہیں، تمام مذاہب ایک ہی درجے میں ہیں، لہذا جس انسان کا جس مذہب کو ماننے پر دل آمادہ ہو اسی مذہب کو مان لے تو تمام مذہب ٹھیک ہے۔ یہاں پر انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ تمام مذہب ٹھیک ہیں یہ بات غلط ہے، تمام مذہب ٹھیک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا من یبتغی غیر الاسلام دینا لن یقبل منہ، جو بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بندے سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور عقلی طور پر بھی یہ بات ماننا ناممکن ہے، کیونکہ مختلف دین آپس ان کے جو نظریات ہیں وہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں جو محل واحد میں جمع نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر اب اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے اور ہندو مت کا بنیادی عقیدہ شرک ہے۔ اب توحید اور شرک یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ توحید بھی درست ہو اور شرک بھی درست ہو۔ توحید کو درست ماننے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ شرک کو باطل ماننا چاہیے، اور اگر کوئی انسان
معاذ اللہ شرک کو درست مانتا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ توحید کو غلط مانے گا۔ تو اب دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں صحیح نہیں ہو سکتی، لہذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اسلام دوسرے مذاہب کے ساتھ رواداری کا سلوک کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی سلطنت میں جو غیر مسلم لوگ موجود ہوں گے ہم ان پر اپنے عقائد و نظریات کو مسلط نہیں کریں گے اور انہیں اپنی عقائد و نظریات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی آزادی ہوگی۔ اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام بھی ٹھیک ہے اور کفر بھی ٹھیک ہے اور شرک بھی ٹھیک ہے اور توحید بھی ٹھیک ہے اور آخرت پر ایمان بھی ٹھیک ہے اور آخرت کا انکار بھی ٹھیک ہے۔ ایمان بھی ٹھیک ہو اور الحاد بھی ٹھیک ہو تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک مغالطہ ہے جو بھولے بھالے لوگوں کو، ہمارے آج کل کے سو کالڈ لبرل اور سو کالڈ لبرل میڈیا، یہ مغالطہ لوگوں کو دیے چلے جا رہا ہے۔ لہٰذا اس کو خصوصی طور پر سمجھنے اور اپنے پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب کی ایک اور خصوصیت، بہت ہی پیاری خصوصیت، اسلامی تہذیب ایک معتدل تہذیب ہے۔ افراط و تفریط کی خرابیوں سے پاک تہذیب اسلامی تہذیب ہے۔ اس میں زندگی کے تمام شعبوں کے اندر آپ کو توازن اور اعتدال نظر آئے گا۔ رہن سہن میں سادگی، لباس و مکان میں سادگی، خرچ میں سادگی، یہ اسلامی تہذیب کا نمایاں وصف ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے میانہ روی، بالخصوص خرچ میں میانہ روی کے حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ فرقان میں مومنوں کی، عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ کہ رحمان کے پیارے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس کے بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک درمیانی سی چال چلتے ہیں۔ لہٰذا اس کا معتدل ہونے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو فضول رسم و رواج اور دکھاوا اور ریاکاری اور دولت کی نمائش اور اس طرح کی جو چیزیں معاشرے میں طبقاتی استحصال پیدا کرتی ہیں ان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے توازن کی ایک اور چیز ہم آپ کو دکھائیں تو اسلامی تہذیب کے اندر عبادات میں بھی اعتدال اور توازن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر الامور اوسطها، بہترین کام وہ ہوتے ہیں جو معتدل اور درمیانے درجے کے مطابق کی جائے۔ ایک مرتبہ 3 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض گزار ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں عمل کیسا ہے؟ کیا آپ سارا وقت عبادت میں گزار دیتے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا کہ آپ عبادت بھی کرتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں۔ تو اب ان صحابہ نے آپس میں بات کی، مشورہ کیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا نسبت؟ ہم عام آدمی اور رسول اللہ کے حبیب ہیں، تو ہمیں تو وہ تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو ایسی کوئی گارنٹی حاصل نہیں، ہمیں تو کوشش کرنی ہوگی اپنی بخشش کے لیے، لہٰذا ہم عبادات میں کثرت کریں۔ تو ایک صحابی نے وہیں پر نیت کی کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہوں گا۔
دوسرے صحابی نے یہ نیت کی کہ میں پوری رات عبادت کیا کروں گا، رات کو بالکل بھی آرام نہیں کرتا، اور تیسرے صحابی نے یہ نیت کی کہ میں کبھی بھی نکاح نہیں کروں گا بلکہ اپنی زندگی کے سارے اوقات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا پتہ چلا تو آپ ناراض ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اس کے باوجود میں آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے نکاح بھی کیے ہیں اور میں روزے بھی رکھتا ہوں۔ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، اور بعض دنوں میں نفلی روزے نہیں بھی رکھتا۔ تو جو رسول اللہ کے اس درمیانے طریقے سے ہٹے وہ سمجھ لیں کہ وہ ہدایت سے دور جا رہا ہے۔ اسلامی تہذیب میں ہر جگہ پر ایک اعتدال اور ایک توازن کی تعلیم دی گئی ہے، یہ اسلامی تہذیب کا ایک نمایاں وصف ہے۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب کی اوصاف کی اگر ہم بات کریں تو اسلامی تہذیب کا ایک بہت خوبصورت وصف جو ہے وہ جواب دہی کا احساس ہے، احساس ذمہ داری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے اسلامی تہذیب کی طرف سے کہ تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، کوئی بھی انسان بیکار اور بے لگام پیدا نہیں کیا گیا، ہر انسان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا اس انسان کے ذمے ہے، اسے اپنی پوری زندگی اس کوشش میں لگے رہنا چاہیے کہ کہیں پر کوئی وہ اپنی ذمہ داری ترک نہ کر دے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ناپسندیدہ بندہ ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اعلیٰ کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار جان لو کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول، اور تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا اس نے اپنی ذمہ داریاں کتنی پوری کی۔ تو جب یہ احساس ہر انسان کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے، اس دنیا میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ محض موج مستی کرنے کے لیے، اور نہ ہی دنیاوی زندگی کو محض گلچھروں میں اور فضولیات میں اڑانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کے نبی کی طرف سے، اس کی فیملی کی طرف سے، سماج کی طرف سے۔ وہ تمام ذمہ داریاں انسان نے احسن انداز میں پوری کرنی ہے، وہ اچھے انداز میں پوری کرے گا تو انشاءاللہ معاشرے میں بھی عزت پائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی سرخرو ٹھہرے گا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی برتے گا تو معاشرے کی نظر میں بھی مجرم گردانا جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں بھی ناپسندیدہ بندہ ٹھہرے گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ ہر آن بالکل کانشیس رہیں، ہماری توجہ رہنی چاہیے کہ کہیں ہم اپنی ذمہ داریوں میں کسی کوتاہی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، جس کی بنا پر ہماری آنے کا جو مقصد تھا اس میں کہیں پر خلل آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے خدا نخواستہ غضب کے مستحق رہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات کی اگر ہم بات کریں تو اسلامی تہذیب ایک عالمگیر تہذیب ہے اور ایک عالمگیر بھائی چارے کی بات ہے۔ بالخصوص مومنین کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھ لیں یا آیات قرآنیہ کو دیکھ لیں، تمام مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیتی ہے۔ قرآن کریم کی اگر ہم بات کریں تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی اگر ہم بات کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
یہ تمام لوگ، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو تکلیف صرف اسی حصے تک محدود نہیں رہتی، صرف اسی کو بے چین نہیں کرتی، بلکہ پورا جسم بے چینی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح اسلامی تہذیب جو ہے وہ مسلمانوں کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ تمام مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند جڑے ہوئے۔ تو جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح اگر کسی ایک انسان کو، ایک مسلمان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی تہذیب کی اگر ہم مزید خصوصیات کی طرف جائیں تو اسلامی تہذیب محض مادہ پرست تہذیب نہیں ہے، بلکہ اسلامی تہذیب روحانیت کی بات بھی کرتی ہے، اور روحانی ترقی کے لیے اسلامی تہذیب یہ چاہتی ہے کہ انسانوں کے اندر سے بری عادتیں، برے اخلاق ختم ہو جائیں اور اچھائیاں جو ہیں وہ ان کے اندر پیدا ہو جائیں، تاکہ ان کی روحانی ترقی ہو، روح کی پاکیزگی انہیں حاصل ہو۔ اسی لیے قرآن کریم نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ ایک دوسرے کی اچھے کاموں میں مدد کریں، برے کاموں میں ایک دوسرے کو روکیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی میں مسلمانوں کو فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، اور اس کی وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو۔ پتہ چلا مسلمان بہترین امت ہے، لیکن کب؟ جب وہ اچھی باتوں کی آپس میں تلقین کریں اور برے کاموں سے دوسروں کو بھی روکیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی روکیں اور خود بھی بچیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس برائی سے روکنے کے پر بہت توجہ دلائی اور فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو روکنے پر قادر ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے، اگر ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں تو اسے چاہیے زبان سے روک دے، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں ضرور برا سمجھے۔ اس کے علاوہ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں اہم ترین خصوصیت لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے۔ اسلامی تہذیب اپنے حاملین سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمام انسانوں کے حقوق ادا کیے جائیں، معاشرے کا ہر فرد دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں خاص طور پر جو معاشرے کے کمزور طبقات ہوتے ہیں جیسے عورتیں اور غلام وغیرہ، ان کے حقوق پر خصوصی تاکید فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ غلاموں کے حوالے سے اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ نے تمہارے تابع کر دیا، جو جیسا خود کھاؤ ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ، ان کی ضروریات کا خیال رکھو اور ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کی ذمہ داری انہیں نہ دو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ غلام ہیں جو غلطیاں کرتے رہتے ہیں، تو کتنی بار اپنے غلاموں کی غلطیوں کو معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 بار، روزانہ 70 بار۔ عزیز طلبہ، اسلامی تہذیب بہت ساری خصوصیات اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہیں، جس میں سے ایک اور نمایاں خصوصیت جو میں آپ کو بتاؤں وہ اخلاقیات کا وحی پر مبنی ایسا خوبصورت نظام ہے اپنے انسانی ہر دور میں جس کی تائید کرتی ہے
اور نہ صرف تائید کرتی ہے بلکہ اس کی ڈیمانڈ بھی کرتی ہے۔ اسلامی تہذیب کے اندر اخلاقیات کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دیانتداری، وعدے کو پورا کرنا، سچ بولنا، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو فروغ دینا، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا، مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنا، لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرنا، لوگوں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا، شرم و حیا کا دامن تھامے رکھنا، آپس میں نرمی اور رحم دلی کو فروغ دینا، عاجزی اور انکساری کو اپنی عادت بنائے رکھنا، سادگی کو اختیار کرنا اور بے جا حرص سے اپنے آپ کو بچانا، قناعت اختیار کرنا، بزدلی اور متلون مزاجی سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بہادری اور ثابت قدمی کو اپنی زندگی میں اپنی عادت بنانا، سخاوت کرنا، جھوٹ سے بچنا اور لوگوں کے درمیان احترام کا رشتہ قائم رکھنا وغیرہ بہت سی ایسی خوبصورت اخلاق کی باتیں ہیں جو اسلامی تہذیب کے اندر بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور نہ صرف اسلامی تہذیب میں بلکہ کوئی بھی سلیم الفطرت انسان کسی بھی مذہب کا، کسی بھی تہذیب کا حامل ہو، وہ ان چیزوں کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اچھے اخلاق جہاں پر بھی ہوں گے ماحول کو خوبصورت بنا دیں گے، رشتوں کے بیچ ہوں گے تو رشتوں میں خوبصورتی آ جائے گی، لوگوں کے معاملات کے درمیان ہوں گے تو معاملات آسان انداز میں حل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اسلامی تہذیب خاص طور پر اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسلامی تہذیب کے حاملین افراد جو ہیں وہ اپنے درمیان اچھے اخلاق کو فروغ دیں، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اچھے اخلاق نصیب فرمائے اور اسلامی تہذیب کے رائج ہونے میں جو رکاوٹیں ہیں، جو شیطان کی طرف سے یا ہمارے نفس کی طرف سے یا جو ہماری برائیوں کی عادتیں پختہ ہو چکی ہیں ان کی مزاحمت کی وجہ سے جس قسم کی بھی رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور فرمائے اور مسلمانوں کو یہ توفیق بخشے کہ اپنی زندگیاں اسلامی تہذیب کے روشن اور رہنما اصولوں کے مطابق گزاریں تاکہ ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکے اور لوگ اسلام کے حسین چہرے کا اور اسلام کے میٹھے ثمرات کا اپنی جاگتی آنکھوں سے مشاہدہ کر سکیں اور خود بھی اپنی جھولیاں اس کے ثمرات سے بھر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اسلامی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔